سر آپ نے بہت سارے جلسے کیے، خیبر پختونخوا میں بڑی پذیرائی ملی، پنجاب میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پنجاب میں ہم وہی کام یہاں پہ شروع کر رہے ہیں۔ آغاز آج لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اس کنونشن سے کیا۔ وکلاء نے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے، ILF نے پورے جوش و جذبے کا اظہار کیا ہے، اور انشاءاللہ جب پنجاب کے وکلاء ہمارے ساتھ ہوں گے تو سمجھے کہ آدھی ہماری جو کامیابی ہے وہ ہمیں مل گئی ہے۔ سر کل ایک ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی ملٹری ٹرائل کے حوالے سے سویلین کا، اس پر آپ کی کیا اوپینین؟ پاکستان کی متنازع ترین فیصلوں میں جو عدلیہ نے دی ہیں، یہ ایک متنازع ترین فیصلہ تصور ہوگا۔ یہ ایک انٹرم ریلیف دی ہے انہوں نے ریاست کو، اور انٹرم ریلیف کبھی انتہائی ریئر سرکمسٹانسز میں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ انٹرم ریلیف کے ذریعے تقریباً کیس کا پورا فیصلہ ہی کر دیں۔ یعنی آپ بادیو نظر میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریاست کے اپیل میں بڑے جواز ہیں، اور اس وجہ سے آپ پروسیڈنگ جو ہیں ان انڈر ٹرائل پریزنر کے کنکلوڈ کرانا چاہتے ہیں۔ آپ نے وہی کام کیا جو بندیال صاحب نے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جی فیصلہ نہ سنائیں۔ جب ایک دفعہ وہ قانون ہی جو ہے الٹرا وائرس ڈکلیئر ہو گیا تو پھر اتنی بڑی ریلیف کا حق نہیں بنتا تھا، اور پھر وہ انسانی آزادی پہ آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10A کے ہوتے ہوئے، اور جب تک آرٹیکل 8 آئین میں موجود ہیں، یہ فیصلے جو ہیں آئین سے متصادم ہیں۔ اچھا سر، سائفر کیس میں سابق چیئرمین PTI پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے، الیکشن سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ان کو سزا سنانے جا رہی ہے؟ سائفر کیس میں جو فرد جرم عائد ہوئی ہیں، 9 مئی کو خان کو گرفتار کیا گیا، اس لیے کہ 10 مئی میں توشاخانہ کیس میں فرد جرم عائد کروانی تھی، اور میں خان کے ساتھ پیش ہوا تھا۔ اس وقت انہوں نے عدالت پولیس لائن میں لگائی تھی۔ وہاں پہ ہمایون دلاور صاحب کو ہم نے کہا کہ نہ ہمیں نقول دیے گئے ہیں، نہ نوٹس ہوا ہے، فرد جرم نہیں بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا جی دستخط کر دیں، تو ہم نے انکار کیا۔ خان صاحب نے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر بھی فرد جرم بن گئی۔ اب ہم سماعت کے دوران سماعت کے دوران کل پھر وہی تاریخ دہرائی گئی ہے، نہ کوئی ایکنالجمنٹ ہے، نہ کوئی سائن ہے، نہ کوئی نقول کی کارروائی ہے۔ وہی ذوالقرنین صاحب نے وہی کام کیے ہیں جو پہلے ہمایون دلاور نے کیا ہے۔ یہ جو عدلیہ ہے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری، یہ بیسیکلی منصفوں سے زیادہ اعلی کار بنی ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے گا، آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی 8 فروری کو الیکشن سے متعلق، کیا ان کا پیغام ہے اپنے کارکنوں کے لیے؟ الیکشن کے لیے پیغام یہ ہے کہ جتنے دیکھیے 3.5 کروڑ لوگ نئے رجسٹر ہوئے ہیں۔ 2018 میں جتنا سالم ووٹ پڑا تھا پورے پاکستان میں، ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب اتنا ووٹ PTI کو پڑے گا۔ پٹواریوں کے ووٹ میں اضافہ نہیں ہوا ہے، لیکن جتنے بھی 18 سال سے اوپر پاکستان میں جلسہ بھی کیا بہت بڑا۔ جی میں بتاتا ہوں، 18 سال کے بعد جو جنریشن آئی ہے 3.5 کروڑ، یہ سارے PTI کا ووٹ بینک ہے۔ پھر اس دفعہ ہم نے اوورسیز کو بھی انوائٹ کیا ہے کہ آئیں، اور تقریباً 1 کروڑ لگ بھگ اوورسیز جو ہیں انشاءاللہ پاکستان آئیں گے، ووٹ کاسٹ کریں گے۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو خان صاحب کا زور زیادہ اس پہ ہے کہ جو کروڑوں لوگ ہیں ان کی نیومیریکل اسٹرینتھ کو ووٹ میں کنورٹ کریں تاکہ ووٹ صحیح جو ہے کاسٹ ہو جائے۔ آپ نے KPK میں تو جلسے کیے، سارا کچھ کیا، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ زمان پارک میں ایک صورتحال ہوتی تھی جب خان صاحب کی کوئی پیشی تھی یا کوئی چیز تھی، کارکن بڑی تعداد میں نکلتے تھے۔ اب 9 مئی کے بعد نہ یہاں پر کوئی میٹنگ ہوئی، نہ کارکن باہر نکلتے ہیں، تو کدھر چلے گئے سب لوگ؟ یہ KPK میں بھی یہی صورتحال تھی، اور جب ہم نے نعرہ لگایا کہ خان کے حکم پہ کنونشن کریں گے اور قوم کو نکالیں گے، تو لوگ ہماری باتوں کو دیوانی کی بڑھ سمجھا کرتے تھے۔ ثابت کیا ادھر آج لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ کوئی لیونی بات کر رہا ہے یا کوئی پاگل سرپرہ ہے۔ تھوڑا انتظار کریں، 20 دن بعد پنجاب کی صورتحال دیکھیں، یہ اٹھے گی اور ڈٹ کے کھڑی ہوگی۔ آپ کے خلاف مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں۔ ہم تو خوش آمدید کہتے ہیں، 30-31 سال تک لوگوں کے پرچوں میں ہم نے ڈیفینڈ کیا ہے، ہم اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کر لیں گے۔ ایک سوال عام لوگوں کا ہے کہ KPK میں آپ پر ایک الزام ہے کہ آپ کو ٹکٹیں فروخت کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئیں، کیا اس میں صداقت ہے؟ تو ٹکٹوں کا کام تو میرے ساتھ نہیں ہے، ہم تو کنونشن کر رہے ہیں، وہ تو تنظیم کے ساتھ ہے، اور یہ الزام شاید آپ نے ابھی بنا لیا۔ نہیں، یہ میں نے، آپ بھی مجھے پٹواری لگتے ہیں۔ آخری بات یہ بتائیے گا، آخری بات میں پٹواریوں سے بات نہیں کرتا ہوں، چلے جی۔